یا علی مدد آپ سب کو. مولا علی مدد. آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے خیر اور شر کی حقیقت. جی. یعنی اچھائی اور برائی اصل میں آتی کہاں سے ہیں؟ کیا دونوں کا خالق اللہ ہی ہے یا پھر انسان خود ذمہ دار ہے اپنے عمل سے؟ بالکل. آج اسی پہ ذرا تفصیل سے بات ہوگی قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں. جی، کوشش کریں گے کہ گہرائی میں جا کر سمجھیں کہ یہ معاملہ دراصل ہے کیا. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، جماعت سے گزارش ہے کہ اب ہمارے 3 نہیں بلکہ 4 چینلز کو سبسکرائب کر لیں. جی ہاں. لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اور آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے. صحیح. ہمارا چوتھا چینل اسماعیلی ایسنس خدمت پی وہ شروع کر دیا گیا ہے. اس میں واز اور گنان ہوں گے. ماشاءاللہ. لوگو بھی آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اور لنک ڈسکرپشن میں بھی ہے، تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ضرور. چلیں موضوع شروع کرتے ہیں. عنوان ہے اچھائی اور برائی کا توازن، انسانی انتخاب اور الہی مرضی. آئیے سب سے پہلے اس سوال سے شروع کرتے ہیں جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے، یعنی تقدیر. جی. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر اچھائی اور برائی مطلب خیر و شر یہ سب پہلے سے لکھا جا چکا ہے، طے شدہ ہے. کیا یہ جو عام فہم تصور ہے، کیا یہ قرآن کی تعلیمات سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہے؟ دیکھیے، یہ نقطہ بہت اہم ہے کیونکہ تقدیر کا یہ جو عام تصور ہے نا کہ ہر چیز خیر و یا شر وہ پہلے سے بس پتھر پہ لکیر ہے. جی. یہ تصور اصل میں نہ تو قرآن مجید میں اس طرح براہ راست ملتا ہے اور نہ ہی جو شروع کی عربی زبان کی سمجھ تھی اس میں اس کا یہ مطلب تھا. اچھا. قرآن میں تقدیر کے مادے سے نکلا ہوا ایک فعل ہے قدرنا، یعنی ہم نے مقدر کیا. ہاں، قدرنا. یہ صرف ایک خاص جگہ استعمال ہوا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے حوالے سے. اللہ فرماتا ہے ہم نے مقدر کر دیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. تو یہاں قدرنا کا مطلب کیا ہے؟ کیا اللہ نے اس عورت کے لیے برائی چنی تھی یا اسے مجبور کیا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں. یہاں اللہ نے اس کے لیے برائی کو مقدر نہیں کیا، یعنی اس پر تھوپا نہیں. اچھا. بلکہ یہ اللہ کے علم کامل کا بیان ہے. ایک یونیورسل قانون کا ذکر ہے کہ جو لوگ جانتے بوجھتے غلط راستہ چنتے ہاں، انہیں پھر اپنے انتخاب کے نتائج بھگتنا پڑتے ہیں. تو یعنی یہ ایک طرح سے قانون کا بیان ہے. بالکل. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے خود وہ راستہ چنا. اللہ کا مقدر کرنا یہاں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ اس کے انتخاب کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ نہیں کہ اللہ نے اسے مجبور کیا. سمجھ آئی بات. یہ کائناتی اصول ہے کہ ہر عمل کا نتیجہ ہوتا ہے اور اللہ اسے جانتا ہے. جی ہاں. اچھا، تو اگر قرآن میں اور شروع میں یہ تصور اتنا واضح نہیں تھا تو پھر یہ جو جبری تقدیر کا نظریہ ہے یہ اتنا عام کیسے ہو گیا اسلامی فکر میں؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے. یہ تصور جو ہے وہ بعد کے دور میں زیادہ پھیلا، خاص طور پر جب اسلامی تہذیب کا دوسرے کلچرز اور فلسفوں سے یوں سمجھیں کہ ٹکراؤ ہوا. ایک اہم موڑ وہ تھا جب مسلم مفکرین کا سامنا فارسی یعنی مجوسی مذہبی خیالات سے ہوا. زرتشتی سے. زرتشتی، جن کے ہاں 2 خداؤں کا تصور تھا. بالکل. ان کے عقیدے میں 2 ازلی قوتیں یا خالق مانے جاتے تھے، ایک اچھائی کا خیر کا خالق اور دوسرا برائی کا یعنی شر کا خالق. تو یہ تو اسلام کی جو بنیاد ہے توحید مطلق، اس کے بالکل ہی الٹ بات ہوئی. بالکل. اسلام تو سکھاتا ہے کہ ہر شے کا خالق صرف ایک اللہ ہے. جی. یہیں سے اصل میں وہ الجھن پیدا ہوئی. جب مسلمان علماء نے توحید کا دفاع کرنا شروع کیا تو ان کے سامنے یہ مشکل سوال آ گیا کہ بھائی اگر ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو پھر یہ جو دنیا میں برائی نظر آتی ہیں، شر نظر آتا ہے، اس کا خالق کون ہے؟ کیا وہ بھی اللہ ہے؟ ہاں، یہ تو بڑا پیچیدہ سوال بن گیا. جی. یہ علم کلام کی بڑی بحثوں کا مرکز بنا. اب اسی سوال کے جواب میں اور توحید کے تصور کو بچانے کی کوشش میں کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید خیر اور شر دونوں ہی اللہ کی طرف سے پہلے سے مقدر ہیں تاکہ اللہ پر براہ راست شر پیدا کرنے کا الزام نہ آئے. اچھا، تو یہ ایک طرح سے توحید کے دفاع کی کوشش میں پیدا ہونے والی الجھن تھی. ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں یہ فکری پیچیدگیاں تھیں. یہ تاریخی پس منظر سمجھنا واقعی ضروری ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے. اب آتے ہیں اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کی طرف. یہاں پہلو بہت فکر انگیز ہے. امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تو اس موضوع میں بہت زیادہ گہرائی میں جانے سے خبردار کیا ہے. جی بالکل. آپ کا مشہور قول ہے نا کہ یہ ایک تاریک راستہ ہے، اس پر مت چلو، گہرا سمندر ہے، غوطہ مت لگاؤ،
اللہ کا راز ہے اسے فاش کرنے کی کوشش مت کرو۔ جی، یہ نہج البلاغہ میں ہے۔ اس سے تو لگتا ہے کہ شاید یہ مسئلہ انسانی عقل کے پوری گرفت میں آ ہی نہیں سکتا۔ جی، امام علی نے احتیاط کی تاکید تو کی، لیکن ساتھ ہی قضاء و قدر کے معنی کی وضاحت بھی فرمائی، اور وہ وضاحت عام تصور سے بہت مختلف ہے۔ اچھا، کیا فرمایا آپ نے؟ ایک موقع پر جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ قضاء و قدر سے مراد ہے اللہ کا حکم دینا، یعنی اطاعت کا حکم، اور منع کرنا یعنی نافرمانی سے روکنا، اور انسان کو توفیق عطا کرنا یعنی نیکی یا بدی کرنے کی صلاحیت دینا، اور جو اللہ کا قرب چاہتے ہیں ان پر فضل کرنا، اور جو گناہگار ہیں انہیں ان کے راستے پر مطلب ایک حد تک چلنے دینا۔ یہ وضاحت یہ تو بالکل تقدیر کے جبری تصور کو رد کرتی ہوئی لگ رہی ہے۔ بالکل۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، گائیڈ لائنز دی ہیں، اور پھر ہمارے انتخاب پر نتائج مرتب ہوتے ہیں، ہم کٹ پتلی نہیں ہیں۔ بالکل درست۔ اس وضاحت سے یہی بات نکلتی ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک دائرے میں کچھ حدود کے اندر اختیار دیا ہے۔ کس قسم کا اختیار؟ جیسے بولنے کی طاقت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یعنی عقل، ارادہ کرنے کی قوت، عمل کرنے کی جسمانی طاقت، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جی۔ اب ان قوتوں کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ بڑی حد تک انسان کے ہاتھ میں ہے۔ اسی استعمال کا نتیجہ پھر خیر اور شر بنتا ہے۔ اور اسی نقطے کو امام جعفر الصادق علیہ السلام نے تو بالکل واضح کر دیا ایک اصول کے طور پر۔ جی ہاں، ان کا مشہور فرمان لا جبر ولا تفویض ولیکن امر بین الامرین۔ بالکل۔ یعنی نہ مکمل جبر ہے کہ انسان بالکل مجبور ہو، اور نہ ہی مکمل تفویض کہ انسان بالکل ہی آزاد ہو اور اللہ کا کوئی کنٹرول ہی نہ ہو، بلکہ معاملہ ان دونوں کے درمیان ہے۔ جی، امر بین الامرین، درمیانی راہ۔ یہ امر بین الامرین میرے خیال میں یہ اس پوری بحث کی کنجی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ امر بین الامرین کا تصور ہی وہ متوازن حل ہے جو اس مسئلے کا نکلتا ہے۔ تو پھر اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے خیر اور شر کے حوالے سے؟ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خیر اور شر کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں جنہیں اللہ نے الگ سے بنایا ہو۔ اچھا؟ بلکہ خیر اور شر اصل میں نتائج ہیں۔ نتائج؟ کس چیز کے نتائج؟ ان قوتوں اور صلاحیتوں کے استعمال کے نتائج جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، جیسے بولنے کی طاقت، عقل، ارادہ، جسمانی قوت۔ کوئی مثال دیں گے اس کی تاکہ بات اور واضح ہو جائے؟ ضرور۔ مثال کے طور پر بولنے کی صلاحیت، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے نا؟ جی بالکل۔ اب اگر اسی زبان کو سچ بولنے، علم پھیلانے، کسی کو دلاسا دینے، محبت پھیلانے کے لیے استعمال کریں تو یہ کیا ہے؟ یہ خیر ہے۔ جی خیر ہے۔ لیکن اگر اسی زبان سے جھوٹ بولیں، غیبت کریں، گالی دیں، نفرت پھیلائیں تو وہی صلاحیت کیا بن گئی؟ شر بن گئی۔ شر کا ذریعہ بن گئی۔ قوت وہی ہے، استعمال نے اسے خیر یا شر کا رنگ دے دیا۔ یعنی اصل چیز وہ صلاحیت نہیں بلکہ اس کا صحیح یا غلط استعمال ہے۔ بالکل۔ ایک اور مثال لیں، ہاتھ، یہ بھی جسمانی قوت ہے۔ جی۔ اسی ہاتھ سے آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، کسی کو بچا سکتے ہیں، محنت کر کے کما سکتے ہیں، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں، یہ سب خیر ہے۔ ہاں۔ اور اسی ہاتھ سے چوری، ظلم، قتل، حق تلفی، یہ سب بھی ہو سکتا ہے، تو یہ شر ہے۔ معلوم ہوا کہ خیر و شر اللہ کی دیوی قوتوں کے صحیح یا غلط استعمال کے نام ہیں۔ آپ کے ماخذ میں ایک اور بہت اہم نقطہ بھی تھا کہ بعض اوقات ایک ہی عمل صرف حالات بدلنے سے نیکی سے گناہ بن جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ بھی اہم ہے۔ جیسے تلوار کی مثال دی گئی کہ دفان میں چلیں تو انصاف، لیکن جارحت میں چلیں تو ظلم۔ بالکل صحیح۔ اور قرآن میں بھی شر کے لیے اکثر ظلم کا لفظ آیا ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کے صحیح مقام سے ہٹا دینا۔ جی ہاں، ظلم کا بنیادی مطلب ہی ہے اندھیرا، حد سے بڑھنا، بے اعتدالی، چاہے وہ زیادتی ہو یعنی ضرور سے زیادہ استعمال، یا کمی ہو یعنی جہاں ضرورت تھی وہاں استعمال نہ کرنا، صحیح، یا پھر غلط وقت یا غلط جگہ پر استعمال کرنا۔ یہ سب ظلم کی شکلیں ہیں اور یہی شر کی بنیاد ہے۔ تو پھر اس کے مقابلے میں خیر کیا ہوا؟ اس کے مقابلے میں خیر یعنی نیکی وہ عدل اور میزان ہے، یعنی توازن، ہم آہنگی۔ جی، یعنی اللہ کی دی ہوئی ہر قوت کو، ہر صلاحیت کو اس کے صحیح مقام پر، صحیح مقصد کے لیے مناسب مقدار میں اور صحیح وقت پر استعمال کرنا۔ گویا نیکی جو ہے وہ فطرت کے ساتھ، اللہ کی مرضی کے ساتھ ہم آہنگی ہے،
جبکہ بدی یا شر وہ اسی نعمت کی بگڑی ہوئی شکل ہے، اس کا غلط استعمال ہے، فطری توازن سے ہٹ جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم کی جو توجہ ہے وہ اس بحث پر ذرا کم ہے کہ خیر اور شر کو کس نے پیدا کیا۔ در حقیقت قرآن کا زور اس بات پر زیادہ ہے کہ تخلیق کا نظام کیسے چل رہا ہے۔ اچھا، وہ بار بار کائنات کی تخلیق، آسمان، زمین، انسان کی پیدائش کا ذکر کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو ایک اندازے میں، ایک میزان میں، ایک حد میں رکھا ہے۔ جی، جیسے سورہ رحمان میں ہے۔ بالکل، وَالسَّمَاءَ عَرَفَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تطغوا فی المیزان، آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کر دی تاکہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو۔ جی، تو کائنات میں یہ توازن ہے، انسان کو بھی حکم ہے کہ اپنی زندگی میں یہ توازن قائم رکھیں۔ شر اسی توازن کو بگاڑنے کا نام ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا؟ وہ بنیادی نقطہ کیا ہے جو ہمارے سننے والوں کو سمجھنا چاہیے؟ بنیادی نقطہ یوں سمجھیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ شر یعنی برائی وہ اللہ کی طرف سے براہ راست بنائی گئی کوئی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بلکہ یہ اس آزادی، اس اختیار اور ان صلاحیتوں کے غلط استعمال کا نتیجہ ہے جو اللہ نے ہمیں اپنی حکمت سے دی ہیں۔ ہر انسانی عمل میں، ہر نیت میں، ہر فیصلے میں یہ دونوں امکان چھپے ہوئے ہیں کہ وہ عمل خیر پیدا کرے گا یا شر پھیلائے گا، روشنی لائے گا یا تاریکی۔ یعنی صلاحیت بذات خود بری نہیں، اس کا غلط استعمال برا ہے۔ بالکل۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو گویا اصل سوال یہ نہیں رہ جاتا کہ دنیا میں خیر و شر ہے یا نہیں، وہ تو ہیں، نظر آ رہے ہیں۔ جی، اصل سوال یہ بن جاتا ہے کہ کیا ہم پہچانتے ہیں کہ ہمارے اپنے اعمال، ہمارے روزمرہ کے فیصلے، ہمارے الفاظ، ہماری نیتیں وہ کون سا راستہ بنا رہی ہیں، خیر کا یا شر کا؟ آپ نے بالکل صحیح سمت میں اشارہ کیا۔ بات یہی ہے، اور یہاں ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ حقیقی ایمان جو ہے نا، وہ اس کشمکش سے، اس انتخاب کی ذمہ داری سے بھاگنے کا نام نہیں ہے۔ اچھا، یہ جاننا کہ میرے عمل سے خیر بھی ہو سکتا ہے اور شر بھی، یہ ایک مستقل اندرونی بیداری اور چوکنا رہنے کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ ذمہ داری کا احساس۔ بالکل، ایمان اسی ذمہ داری کو، اسی کشمکش کو بیداری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور توازن کی تلاش کے ساتھ قبول کرنے کا نام ہے۔ یہ شعور کہ ہم جوابدہ ہیں اور پھر کوشش کرنا کہ صحیح انتخاب کریں، یہی ایمانی زندگی ہے۔ واقعی یہ سوچ تو زاویہ نظر بدل دیتی ہے۔ تو آخر میں ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ غور و فکر کر سکتے ہیں۔ ضرور۔ یہ سمجھنا کہ الہی عطا کردہ صلاحیت اور انسانی ذمہ داری کے درمیان ایک نازک توازن ہے، یعنی نہ ہم مجبور ہیں نہ بالکل آزاد۔ یہ علم، یہ شعور ہمارے روزمرہ کے فیصلوں پر کیسے اثر ڈال سکتا ہے؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ جب ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمارے ہر عمل کے نتیجے کی ذمہ داری کافی حد تک خود ہم پر ہے، تو کیا یہ احساس ہمیں زیادہ محتاط، زیادہ بامقصد اور زیادہ ذمہ دار نہیں بنائے گا؟ یقیناً اس پر غور کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ہم اجازت لیں، ایک بار پھر جماعت سے گزارش ہے کہ اب ہمارے 4 چینلز کو سبسکرائب کر لیں، لنکس ڈسکرپشن میں ہیں اور اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ جی، خاص طور پر نیا چینل اسماعیلی ایسنس خدمت، جس میں واعظ اور گنان ہوں گے، اسے بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ جی، علم پھیلانے میں ساتھ دیں۔ اب سب کا بہت شکریہ۔ یا علی مدد، مولا علی مدد۔